میری اور بھی بیڑیں ہیں جو اس بیڑ خانے کی نہیں۔ ضرور ہے کہ میں انہیں بھی لاؤں اور وہ میری آواز سنیں گی، اور ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایسٹر کے بعد کا یہ دوسرا اتوار ہے، اور ہم نے ایسٹر بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ منایا اور یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے نعرے کو بلند کیا اور دنیا میں اس بات کو اجاگر کیا، بتایا لوگوں کو کہ ہمارا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور آج اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہمارا خداوند ایک بار پھر ہمارے سامنے ایک اچھے چرواہے کے روپ میں ہمارے سامنے آیا ہے، اور اچھے چرواہے کی اقدار، اس کی ویلیو یا اس کا کریکٹر جو ہے، کلام مقدس میں یسوع نے خود آج کی انجیل مقدس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے اور ڈفرنس بتایا ہے، فرق بتایا ہے کہ ایک اچھا چرواہا کیا ہوتا ہے اور ایک نوکر جو ان کو سنبھالتا، ان کا خیال کرتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے۔ اور یسوع مسیح بڑی وضاحت کے ساتھ، چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن وہ گہری باتیں ہیں، کہ اچھا چرواہا ہمیشہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اور دوسری بات، جو مزدور ہوتا ہے وہ چرواہے کی طرح کا نہیں ہوتا، وہ چرواہے کی طرح کا نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ جب مزدور لگ جاتا ہے تو وہ اپنی مزدوری کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اتنی ویلیو بھیڑوں کی نہیں، گلے کی نہیں، جتنی کہ ایک اچھے چرواہے کے نزدیک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہیں۔ لیکن مزدور جو سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مالک کی ہیں، میری نہیں۔ فرق میری میں بہت زیادہ ہے، وہ اپنی نہیں سمجھتا، جبکہ اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی سمجھتا ہے۔ اور اچھا چرواہا لفظ جب اس کے ساتھ لگتا ہے، اچھا چرواہا، تو اس کی اقدار ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ میری بھیڑ کو کتنا کھانا ملا ہے، کیا میری بھیڑ بیمار تو نہیں، کیا اسے کوئی پریشانی تو نہیں، یعنی کہ ہر چیز وہ بڑے غور سے دیکھتا رہتا ہے۔ اور باڑے کے اندر مزدور کا داخل ہونا اور طرح کا ہوتا ہے، مالک کا داخل ہونا اور طرح کا ہوتا ہے۔ مزدور کی نظر اور ہوتی ہے اور مالک کی نظر اور ہوتی ہے۔ مزدور کے اندر رحم نہیں ہوتا، ترس نہیں ہوتا، جبکہ مالک کے اندر ترس بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے، لاڈ بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنی بھیڑوں سے پیار بھی کرتا ہے، لاڈ بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی ٹوٹی ہو یا کوئی بیمار ہو یا کوئی بکھری ہوئی ہو یا پریشان بھیڑ ہو، تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو بڑی لگن کے ساتھ، پیار کے ساتھ اسے چھوتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کی مرہم پٹی کرتا، سب نظام جو ہے وہ اس کے ساتھ کرتا ہے تاکہ اسے احساس ہو۔ اور یہ تعلق جو ہے، یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان کی آپس میں، وہ بڑی گہری ہے۔ لکھا ہے کہ مالک
भेड़े जो है वो उसकी आवाज को सुनती, पहचानती और जानती हैं। जब वो आवाज देता है तो वो उसको पहचानती हैं कि कौन है ये, और भेड़े उसकी आवाज पर लब्बैक कहती हैं, उसको समझती हैं। उसकी आवाज के अंदर जो उसके लिए, उनके लिए दर्द है या उनके लिए प्यार है, उसको वो महसूस करती हैं। और उनके महसूस करने की वजह से अच्छा चरवाहा इसीलिए गिना जाता है क्योंकि वो भेड़े अपने मालिक को पहचान रही हैं। वो अपना आप बताती हैं कि ये मेरा मालिक है। और जब उसकी आवाज से हाँ की आवाज निकलती है या उनको नाम बनाम बुलाता है तो वो उसके पीछे पीछे आती हैं, उसकी आवाज पे अपना कान धरती हैं। लेकिन जो मजदूर होता है या वो उसकी तरफ नहीं देखता। और अगला पॉइंट उसने दिया है कि जब कोई उन पर हमला आवर हो जाए, जब वो कोई खतरे में आ जाए, तो मजदूर जो होता है वो भाग जाता है, वो डर जाता है। वो कभी ये नहीं करता कि उनकी देखभाल करे। उसको अपनी जान की होती है कि भेड़िया आकर कहीं मुझे ना खा जाए, भेड़िया मुझे आकर ना खा जाए, वो मेरे पे अटैक ना कर दे। लिहाजा वो भेड़ों को आगे आगे रखता है, भेड़ों को आगे रखता है, अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप जाता है। लेकिन अच्छा चरवाहा जो होता है, मालिक जो होता है, वो डिफेंस करता है, वो उनका डिफेंडर बन जाता है, दफा करने वाला बन जाता है। वो कहता है कि मेरी जान जाती है तो चली जाए, मेरी भेड़ को कुछ ना हो। ये है एक अच्छे चरवाहे की अलामत कि वो अपनी जान की फिक्र नहीं करता, बल्कि अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देता है ताकि वो महफूज रहे। आज एक और छोटी सी बात समझने वाली है। लिखा है कि यीशु ने कहा, ये सारी बातें समझाकर, मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं। जरूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं और वो मेरी आवाज सुनेंगी। अब ये मेरी और भी भेड़ें हैं। पहले नंबर पर ये तो हम थोड़ा सा देख लें कि भेड़ों से मुराद ये नहीं है जो ये चरवाहे चरा रहे हैं तो ये भेड़ें हैं। भेड़ों से मुराद है हम और तुम, कलीसिया, उस वक्त के लोग जो यीशु को मान रहे थे, जो यीशु की पैरवी कर रहे थे, अच्छे बिलीवर, अच्छे ईमानदार, अच्छे फॉलोवर, वो लोग थे। यीशु उनके बारे में कह रहा है कि ये भेड़ें मेरी हैं, ये लोग मेरे हैं, लेकिन इससे बढ़कर और लोग भी मेरे हैं जिन्हें मेरी अभी जरूरत है। वो कौन से लोग हैं? पहली बात यीशु मसीह ने कहा कि मैं किन के लिए आया हूं? मैं इस्राएल की खोई ही हुई भेड़ों के पास आया हूं। पहला नुक्ता उसका यह था कि मैं इस्राएल को बचाने के लिए आया हूं, मैं यहूदी नस्ल को बचाने के लिए आया हूं। लेकिन जब उसने देखा कि इससे आगे भी कुछ लोग हैं, इससे आगे भी बिलीवर्स हैं, ऐसे लोग हैं, हमारे सामने उनकी मिसाल है। कलाम मुकद्दस में कनानी औरत की मिसाल हमारे सामने बड़ी वजाहत के साथ है। जब ये बातें चल रही थी तो कनानी औरत भी आई और उसने कहा कि मेरी बेटी में बदरू है और उसको सही कर। यीशु ने कोई गौर नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दी। फिर शागिर्दों ने कहा उसकी बात सुनो, ये बेचारी हमारे पीछे चला रही है और पुकार रही है। तो यीशु ने उसके बड़े थोड़े थोड़े तजर्बे करता रहा, सुनता रहा उसकी बात को, लेकिन उस पर गौर नहीं किया। क्यों?
کیونکہ وہ اسے گہرا کرنا چاہتا تھا کتنا اس کے اندر ایمان ہے. اور اس نے کہا بی بی دیکھ، مخاطب ہو کر لوگوں سے، کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے کہ بچوں کی روٹی کتوں کو ڈالی جائے یا کتوں کو بچوں کو ڈالی جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اس عورت نے کیا کہا؟ اے مالک سن، اے ربی سن، کتے بھی مالکوں کی میز سے جو ٹکڑے گرتے ہیں وہ کھا کر جیتے ہیں، وہ کھا کر جیتے. تو یسوع نے جب یہ جملہ سنا تو کہا میں نے تو اسرائیل میں بھی اتنا بڑا ایمان نہیں پایا، اسرائیل میں بھی بڑا ایمان نہیں پایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اسرائیلی نہیں ہے، یہ اس کے گلے کی نہیں ہے، یہ اور قبیلے کی ہے، یہ اس کے خاندان سے نہیں ہے، یہ اس کی قوم کی نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان بڑا ہے. اس لیے یسوع نے پلٹ کر اس کی طرف دوبارہ توجہ دی اور اس کے چھوٹے سے جملے میں کہ کتے بھی مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھا کر جیتے ہیں، تو یسوع نے کہا میں نے اسرائیل میں بھی اتنا بڑا ایمان نہیں دیکھا، میں نے اسرائیل میں بھی اتنا بڑا ایمان نہیں دیکھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے یسوع کو فالو کیا. اس نے پہچانا کہ یہ بھیڑ جو ہے یہ بھی میری بھیڑ ہے. یہی اسی بات کی نشانی ہے کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں، یہ اور بھیڑیں ہیں. اس کے بعد ہم وہ صوبیدار کی مثال دیکھتے ہیں. وہ ایک رومی صوبیدار تھا اور جب یسوع کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ ربی اے استاد، اے ربی، میرا ملازم بیمار ہے اور مرنے کے قریب ہے، چل اور اسے دیکھ اور اس پر ہاتھ رکھ کر شفا پائے. تو لوگوں نے ساری باتیں بتائیں کہ یہ شخص ایک اچھا اور نیک شخص ہے، یہ رومی جو ہے ایک اچھا شخص ہے، اس نے ہمارے لیے یہ کام نیک کیا، ہماری قوم کے لیے یہ بہتری کی. تو کیا جواب؟ یسوع نے کہا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. لیکن صوبیدار کا جواب کیا تھا؟ صوبیدار نے کہا نہیں، میں گناہ گار انسان ہوں، تو میرے گھر نہیں چل سکتا، میرے گھر نہیں جا سکتا، لیکن میرا ایمان ہے، تو صرف کہہ ہی دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا. تو میرے گھر نہیں چل، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں گناہ گار آدمی ہوں، لیکن تیری زبان سے نکلا ہوا لفظ ہی میرے لیے شفا کا حکم ہوگا، میرے لیے شفا کا حکم ہوگا. لہذا کیا ہوا؟ اس نے کہا جا، تیرا غلام اچھا ہو جائے گا، اور اس کا غلام اچھا ہو گیا. اور یہ صوبیدار بھی ایک کون تھا؟ رومی تھا. یہ بھی بنی اسرائیل کا نہیں تھا، یہ بھی اس گلے سے نہیں تھا جس گلے کی بات یسوع مسیح آج کر رہا ہے. لیکن وہ بات کر رہا ہے میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، یعنی اس قوم کی نہیں، اس قبیلے کی نہیں، اس نسل کی نہیں، لیکن پھر بھی میں ان کو بلاؤں گا اور وہ میری آواز کو سنیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تو اس نے کیا کہا؟ جاؤ دنیا میں اور جا کر انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ساری قوموں میں جاؤ، ساری دنیا میں جاؤ، ساری خلقت میں جاؤ، سارے جہان میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو، انجیل کی منادی کرو. اور جب انہوں نے انجیل کی منادی کی تو ان میں یہ یہودی لوگ نہیں تھے، بنی اسرائیل لوگ نہیں تھے، بلکہ غیر قوم لوگ تھے، جنٹائلز تھے، غیر قوم لوگ. اور غیر قوم لوگوں نے خدا کا کلام سنا، انجیل کی منادی کو سنا، تو جوک در جوک شاگردوں کے ساتھ ملتے گئے. ہمارے سامنے رسولوں کا اعمال بڑا پڑا ہے،
रसूलों का ईमान बना पड़ा है कि किस तरह लोग ज़्यादा से ज़्यादा गैर कौमें जो हैं वो मसीहत को अपनाती रहीं और कबूल करती रहीं, यीशु को कबूल करती रहीं, उन्हें उसे अपना अच्छा चरवाहा मानती रहीं और यीशु के गले में शामिल होती रहीं। और यही यीशु मसीह का मिशन था कि वो किस तरह लोगों को वहाँ दुनिया से निकाले जो उसके लोग हैं, जो उसकी पैरवी में आना चाहते हैं, उसकी प्रस्तश में आना चाहते हैं, जो उसके गले का रुकन बनना चाहते हैं। आज अगर हम बैठे हैं यहाँ पर, हम पाकिस्तान में अगर बैठे हैं, तो हम भी तो जेंटाइल्स ही हैं, हम तो यहूदी नहीं हैं। हमारे अबौजदाद कौन थे हमें नहीं पता, कि वो हिंदू थे या सिख थे, हमें नहीं पता। अगर सिख थे या हिंदू थे तो वो भी कन्वर्ट होकर मसीह के गले में शामिल हो गए और मसीह उनके लिए भी एक अच्छा चरवाहा बना। इसीलिए यीशु मसीह कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, यानी इस्राएल की कौम से तल्लक नहीं रखती, इस्राएल की कौम से बाहर के लोग हैं और वो मेरी आवाज सुनेगी। और देखो कितने लोगों ने आवाज सुना, हजारों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद नहीं, करोड़ों में है, करोड़ों में है कि जिन लोगों ने, जो बनी इस्राएल नहीं है, जो बनी इस्राएल नहीं है, बल्कि वो जेंटाइल्स है, गैर कौम है, और उन्होंने खुदावंद को कबूल किया हुआ है, उसके नाम को कबूल किया हुआ है, उसकी आवाज सुनते हैं। आवाज सुनने से मुराद ये है कि उसका कलाम सुनते हैं, जो वो कहता है इस कलाम के अंदर उस पर वो लब्बैक कहते हैं, जो वो हुक्म देता है उस हुक्म पर लब्बैक कहते हैं, जो ताकीद करता है उस ताकीद पर अमल करते हैं, जो खुदावंद कहता है उस पर चलते हैं। ये है इसका मतलब कि उसकी आवाज को सुनते हैं। आज हमने पहचानना कि हम किस तरह के लोग हैं, हमारा तल्लक और रिश्ता कैसा है, आज का चरवाहा जो बना हुआ है वो कैसा है। क्या हम भी तो नौकर तो नहीं है, हम भी तो मुलाजमों की तरह नहीं काम कर रहे। अगर खुदावंद के इस भेड़खाना में मुलाजमों की तरह काम कर रहे हैं तो फिर हम अच्छे चरवाहे नहीं बन सकते, हम यीशु मसीह के करिंदे नहीं बन सकते। हम तो सिर्फ पेड़ लोग हैं। अगर रोटी मिलेगी तो ठीक है, पैसा मिलेगा तो ठीक है, तनख्वाह टाइम पे मिलेगी तो ठीक है, फिर तो हम काम करेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो हम छोड़कर चले जाएंगे। हम अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान नहीं दे सकते, क्योंकि हम मुलाजम लोग हैं। और हम में और मसीह यीशु के उन करिंदों में जो उसके चरवाहे बने हुए हैं, बहुत सारे चरवाहे हैं जो बने हुए हैं। ये जो खादम लोग हैं ये अपने आप को हम चरवाहा कहते हैं। अच्छा चरवाहा वो है, लेकिन उसके बाद सब चरवाहे जो हैं वो हम हैं। अगर हम में वो किरदार, वो खूबी, वो अक़दार, वो वैल्यूज जो हमारे चौपाने आला की नहीं है, जो अच्छे चौपान की कदर हम में नहीं है, तो हम अच्छे चरवाहे नहीं हैं। हम खुद गर्ज चरवाहे हो सकते हैं, हम सेल्फिश चरवाहे हो सकते हैं। हमारी अनाह जो है वो ही हमें ले डूबती है। हम कितने लोग हैं, कई फिरकों को देखा गया है, वो कहते हैं हमें फिक्र ही नहीं है, भेड़ों को कुछ होता है तो हो जाए, हम क्या करें, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे पास बहुत सारी भेड़ें हैं, अगर जाती हैं तो चली जाए, हमें क्या। ये अच्छे चरवाहे की एक खूबी नहीं है, ये उसकी कदर नहीं, ये मसीह यीशु का स्पिरिट नहीं है। मसीह यीशु तो एक भेड़ के पीछे भी मरता रहा, एक भेड़ के पीछे मरता रहा। आप इसको समझते हैं, आप इसको अच्छी तरह समझते हैं कि खोई हुई भेड़ पूरा हिजड़ है, लेकिन एक ही भेड़ खोई थी ना। और मसीह खुदावंद क्या कर रहा था, उसने अपना सारा माल एक साइड पे, ये मेरी है, ठीक है, ये मैं इनको देख रहा हूं, ये मेरी है, ये कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन जो खो गई है वो किधर गई है, वो किधर गई है।
پہاڑوں کے اندر چلی گئی ہے، کسی کھائی میں گر گئی ہے، کسی کنویں میں گر گئی ہے، کسی جھاڑی میں پھنس گئی ہوئی ہے، یہ اس کی فکر لگی ہوئی ہے اور اس کو چین نہیں آتا، اس کو سکون نہیں آتا، اس کی پریشانی بڑھتی ہے جب تک کہ وہ اسے پا نہیں لیتا، اس کی پریشانی بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری بھیڑ کھو گئی ہے، اور بھیڑ سے زیادہ احساس اس کے اندر ہے، احساس اس کے اندر ہے۔ احساس کیا ہے کہ وہ کس حال میں ہوگی، کس حال میں ہوگی، اس نے روٹی کھائی ہوگی کہ نہیں کھائی ہوگی، پانی پیا ہوگا کہ نہیں پیا ہوگا، اس کے سینگ کہیں کسی جھاڑی میں پھنس نہ گئے ہوں اور وہ بیچاری جستجو کرتی ہو وہاں سے نکلنے کی، لیکن نکل نہیں پا رہی ہوگی، یا کہیں چوٹی پر چلی گئی ہوگی اور نیچے آنے کا اس کو راستہ نہیں مل رہا۔ لیکن اچھا چرواہا کیا کرتا ہے؟ اچھا چرواہا اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ڈھونڈتا ہے، جھاڑیوں میں جاتا ہے، اور اگر آپ جھاڑیوں میں جائیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوئیں تو ان میں جائیں تو آپ کو کانٹے لگیں گے، آپ کے ہاتھ زخمی ہوں گے، آپ کے کپڑے پھٹیں گے، آپ کے جسم پہ کانٹے لگ جائیں گے، آپ اسے ڈھونڈیں گے۔ یا اگر وہ کسی کنویں میں گر گئی ہے یا کسی کھائی میں گر گئی ہے تو پھر اوپر سے نیچے کی طرف جانا پڑے گا، اور جب نیچے کھائی میں، پہاڑوں کے لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح پہاڑیاں ہوتی ہیں اور نیچے نیچے تو کتنی مشکل سے نیچے کی طرف جانا پڑتا ہے، اور وہ جاتا ہے، وہ گیا ہوگا، اگر وہ وہاں گری ہوگی تو وہاں سے اس کو نکال کر لایا ہوگا، اگر چوٹی پر چلی گئی ہوگی تو وہ ادھر چڑھا ہوگا اور اس کو واپس لایا ہوگا۔ یہ ہے ہمارے اچھے چرواہے کی علامت کہ وہ ایک کے لیے بھی بھاگتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کے اچھے چرواہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایسے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جاتی ہے تو جائے، کوئی بات نہیں، مرتی ہے تو مر جائے، کوئی بات نہیں، میرے پاس 99 ہیں، مجھے ایک نہ بھی ملے گی تو کیا فرق پڑتا؟ یہی رویہ جو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہی آپ کو چرواہے سے، اچھے چرواہے سے، غلام سے بھی بدتر کر دیتا ہے، نوکر سے بھی بدتر کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر احساس مر جاتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے احساس مر جاتا ہے۔ جب آپ کا اپنے لوگوں کے لیے احساس مر جائے تو آپ کے اندر کوئی ایسا خدا کا نقطہ نہیں ہے جسے جو یہ کہنے پر ہم سب کو کہے کہ یہ اچھے چرواہے ہیں، کیونکہ آپ میں اچھے چرواہے والی وہ خوبی نہیں ہے۔ اگر اچھے چرواہے بننا ہے، اچھے چرواہے بننا ہے، کلیسیا کو آگے لے کر چلنا ہے، اپنے لوگوں کو آگے لے کر چلنا ہے، ان کا تحفظ کرنا ہے، تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ ایک ایک بھیڑ کے پیچھے جانا ہے، ایک ایک بھیڑ کے پیچھے، اور ہر بھیڑ کا تم غور سے مطالعہ کرو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت۔ کوئی ضروری نہیں کہ سب کو ایک طرح کی ضرورت ہو، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ضرورتیں ہیں، کئیوں کو پانی کی ضرورت ہوگی، کئیوں کو کھانے کی ضرورت ہوگی، کئیوں کو زخمی ہیں ان کی ضرورت ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی اس کی ٹانگ کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اچھے چرواہے کی خوبی کہ وہ جانے۔ تو جب یہ رشتہ اتنا گہرا ہو جائے گا کہ تم اس کو جانو اور وہ تمہیں جانے، تو یسوع مسیح اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں اور پہچانتی ہیں۔ آواز سنتی بھی ہیں، انہوں نے کان کھلے رکھے ہیں کہ ہمارا مالک ہمیں بلا رہا ہے۔ ان کے اندر یہ ایک خوبی بڑھ جاتی ہے بھیڑوں کے اندر بھی۔ لیکن آج کل کی بھیڑیں بھی ایسی ہیں، ہم 100 دفعہ پاسٹر کہتا رہے یا خادم کہتا رہے یا چوپان کہتا رہے، بھیڑیں سنتی نہیں۔ آپ بھی، ہم بھی، آپ بھی ان میں سے ہی ہیں۔ کئی دفعہ کئی پیغام بھیجا جاتے، اچھا سن لیں گے، اچھا کہیے رہی، اچھا پاسٹر صاحب نے، فادر صاحب نے یا بشپ صاحب نے تو کام دے رہی ہیں، اچھا سننا نہیں۔ تو ہم میں بھی اگر پاسٹر میں یا چرواہے میں کمی ہے تو آپ میں بھی تو کمی ہے، اس دور کے لوگوں میں بھی تو کمی ہے۔
آپ بھی تو اپنے چرواہے کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں۔ یسوع جس بھیڑ کی بات کر رہا ہے یا گلے کی بات کر رہا ہے یا اپنی بات کر رہا ہے، ان کے اندر تو ایسے ہے، جدائی نہیں ڈال سکتی کوئی جدائی نہیں ڈال سکتا، نہ جنگیں جدائی ڈال سکتی ہیں، نہ آندیاں جدائی ڈال سکتی ہیں، نہ سیلاب جدائی ڈال سکتے ہیں، نہ کال جدائی ڈال سکتا ہے، نہ بھوک جدائی ڈال سکتی ہے، نہ پیاس جدائی ڈال سکتی، کیونکہ وہ ایک ہوتے ہیں۔ جب یہ ایک ہوتے ہیں تو یہی مسیح یسوع کا خواب ہے، یہی یسوع مسیح کا ایک ویژن ہے، یہی ایک اچھے چرواہے کا ایک بہت بڑا ویژن ہے کہ ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا۔ وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ ایک گلے میں پرو جائیں، یعنی اتحاد میں رہیں، یونٹی میں رہیں، ان کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ علیحدہ گروپ بنتے جائیں، نہیں، وہ چاہتا ہے سارے لوگ اکٹھے ہوں، ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا۔ یہ خداوند کا ایک ویژن ہے، اور اس ویژن کو وہ خود ہی پورا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ سب کو اس نے استعمال کرنا، اور یہ ذمہ داری میری اور آپ سب کی ہے۔ چرواہا ہوتے ہوئے جو ہمارے منصب کے لوگ ہیں، جو کاہن لوگ ہیں، جو پاسٹرز لوگ ہیں، جو بشپس لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک اچھے چرواہے کا کردار ادا کریں، کیونکہ مسیح یسوع نے ہمیں چرواہا ہونے کے لیے بلایا ہے۔ اور چرواہے کا کام کیا ہے؟ لفظ ہی بڑا اچھا ہے، چرواہا، چرانے والا۔ تو ہم کہاں چرواتے ہیں؟ ہم کہاں اپنے لوگوں کو وہ خوراک دیتے ہیں جس سے زندگی ملتی ہو؟ ٹھیک ہے، یہ دنیاوی چیزیں کی بات کر رہے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم وہ خوراک اپنے لوگوں کو دیں جس سے زندگی ملے، اور وہ زندگی ملتی ہے خدا کے کلام کو سننے سے، اور ہم لوگ خدا کا کلام سنانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ اگر سنانا بھی ہے تو اس کے لیے بھی معاوضہ لیتے ہیں، اس کے لیے بھی معاوضہ لیتے ہیں۔ کئی پاسٹرز ایسے دیتی ہیں، جب بلائے جاتے ہیں کنونشنوں پہ تو پہلی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، کار کا خرچہ بھیجو، اور اس کے بعد میری مزدوری کیا ہوگی؟ 15-20 ہزار روپیہ تو وہ ادھر ہی کہے گا، پر آج کل کے دور میں تو 50-50 ہزار، لاکھ کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک پاسٹر نے خدا کا کلام سنانا ہے اور وہ کہے گا اتنے ہزار بھیج دو، میں آپ کی کنونشن میں آ کر سنا دوں گا کلام۔ مسیح یسوع کیا کہتا ہے؟ انجیل کی مفت ہی تم نے پایا، مفت ہی تم دو۔ انجیل تم نے مفت پائی تھی، خریدی نہیں تھی آپ نے اس کے لیے پیسے نہیں دیے تھے، مفت آپ نے یہ سارا کچھ حاصل کیا تھا۔ کیوں اس کو ایسا کرتے؟ لیکن ہم لوگوں نے پرستش کے لیے بھی پیسے رکھے ہوئے ہیں، پرستار آ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، پرستار کو بلاؤ، کتنے پیسے چاہیے جی؟ لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ خدا کا کلام سنانا یا اس کی پرستش کرنا۔ ڈیمانڈ پہلے ہوتی ہے۔ کبھی کسی پاسٹر نے یہ نہیں کہا جو میری قسمت میں ہوگا وہاں پر مجھے مل جائے، کبھی نہیں کسی نے کہا۔ اصل کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے تمہیں مل جائے گا، تم پہلے ڈیمانڈ نہیں رکھو۔ یہ خداوند کا کلام سکھاتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری پا لیتا ہے۔ چلتے ہوئے بیل کا منہ بند نہ کر۔ جب وہ کرواتے ہوتے تھے، نہیں وہ ہوتا تھا، نہیں، ایک ایسے ہوتا تھا کہ جب جانور چل رہے ہوتے تھے نا تو وہ دانے تو کنویں پہ نہیں کھایا جاتا، ادھر کھایا جاتا ہے جہاں پہ دانے نکلتے ہوتے، پہلے بیلوں کے ساتھ نکالتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں پھائے پھلے، پتہ نہیں ایسے کر کے لفظ ہے، پھلے، جب پھلے ہوتے تھے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ پھلے جب لگے ہوتے تھے
تو وہ دانے نکال رہے ہوتے تھے، تو وہ دانے جو ہے نا، وہ دانے وہ ان کو کھانے کا حق تھا، کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے اگر منہ لگا بھی لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو اس لیے خداوند کہتا ہے کہ چلتے ہوئے بیل کا منہ بند نہ کرو، کیونکہ یہ وہ اس کی خوراک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کے کلیسیا میں جاتے ہو تو خدا کی کلیسیا میں آپ کا کھانا حق ہے۔ اگر آپ چندہ دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں، تو یہ کوئی احسان نہیں کسی پر کر رہے آپ خدا کے نام پر اس کاہن کو دے رہے ہیں، اور خدا آپ کے اندر وہ آگ جلاتا ہے، آپ کے اندر وہ خدا آگ جلاتا ہے کہ اس کے لیے یہ کرو، اور آپ اس کو دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کے پلنے کا طریقہ، اور اچھا چرواہا ایسے پلتا ہے، ایسے پلتا ہے۔ اور ہم لوگ پہلے ڈیمانڈیں کرتے ہیں، یہ اچھے چرواہوں کی علامت نہیں ہے، یا ہم مسیح یسوع کے اچھے چرواہے بننا چاہ رہے ہیں یا اس کے خادم بننا چاہ رہے ہیں، تو اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالیں، تو پھر ہم جا کر اپنا بھی، آپ ہماری آواز سنیں گے اور ہم آپ کی آواز سنیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا کاہن کیا کہہ رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہوگا میری بھیڑ مجھے کیا کہہ رہی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں تنہا آپ کی ضرورت پوری نہ کر سکتا ہوں، لیکن میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوں یا ایسے وسائل خدا ہمیں دے کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ یہ ہے طریقہ کار خدا کا کہ وہ کیسے اپنے لوگوں کو پالتا اور پوستا ہے۔ تو آج ہم اپنے خداوند سے دعا کریں، ہم دعا کریں کہ مسیح یسوع کے اس پیغام کو، میری اور بھی بیڑے ہیں جو اس بیڑ خانے کی نہیں ہیں، ہمیں ان کے پاس بھی جانا ہے، ہمیں ان کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری، فرض کر میں سادہ سی مثال دے دیتا ہوں کہ ہماری کلیسیا سے ہٹ کر بھی تم کرسچن ہیں، اور وہ ماڑے ہیں، وہ غریب ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ دکھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مجھے اپنی ہی کلیسیا کے لیے کچھ کرنا ہے، نہیں، اگر کوئی دکھی ہے تو اس کے لیے بھی کرنا ہے۔ آفٹر آل وہ بھی تو میری کلیسیا، اگر لفظی طور پر نہیں ہے تو روح میں تو میری کلیسیا ہے۔ ہمیں ابھی تک یاد ہے کہ ہر بشپ کا ایک جورسڈکشن ہوتا ہے، ہر بشپ کا ایک جورسڈکشن ہوتا ہے، ایک علاقہ ہوتا ہے، اور اس علاقے کے باہر وہ کام نہیں کرتا۔ لیکن ایک دفعہ یہاں لاہور ڈائسس میں کوئی واقعہ ایسا ہو گیا جسے بلاسفیمی کا واقعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی پر یہ الزام لگ گیا کہ اس نے یہ گستاخی کی ہے، تو اس کو پکڑ کر لے گئے، بڑا ہنگامہ ہوا، بہت کچھ ہوا۔ تو بشپ جان جوزف فیصلہ آباد کا تھا، اس کا لاہور ڈائسس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتا یہ اس بشپ کا کام ہے، وہ بشپ کرے، میں کیوں آؤں؟ لیکن وہاں سے بھاگا اور وہ گجرانوالا شہر کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پہنچا، اور کسی نے کہا کہ جی آپ اس علاقے میں کیسے؟ اس نے کہا میرے لیے پورا پاکستان میرا ڈائسس ہے، کیونکہ یہ سب لوگ مسیح ہیں، اور میں نہیں سمجھتا یہ کیتھولک ہے، میں نہیں سمجھتا یہ پروٹسٹنٹ ہے، میں نہیں سمجھتا یہ بھائی ہے، میں نہیں سمجھتا یہ پینتیکاسٹل ہے، میں نہیں سمجھتا یہ سیونتھ ڈے کے لوگ ہیں۔ اس نے کہا میرے لیے سارے مسیحی میرے ہیں، اور میں ان سب کا بشپ ہوں، میں ان سب کا بشپ۔ ایسے پاسٹر چاہیے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار، اور اس نے اسی سلسلے میں عدالت کے اندر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو گولی لگا لی تھی، جب اس کی سنی نہیں گئی تھی اس نے اپنی بیڑوں کے لیے جان دے دی تھی۔ عدالت کے اندر، کچہری کے اندر عدالت لگی ہوئی تھی، اس نے جج کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو گولی لگا لی۔ اس نے کہا ٹھیک، اگر تم میرے لوگوں کو نہیں بچا سکتے تو پھر میں اس جہان میں میرا کیا رول ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تو اس نے اپنے آپ کو جان، یہ ہے اچھے ایک چرواہے کی علامت، یہ ہے یسوع مسیح کا خادم، یہ ہے یسوع مسیح کا پیروکار۔ جس طرح یسوع نے کہا اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے،
اور اس نے بھی اپنی بیڑوں کے لیے اپنی جان۔ آئیں ہم بھی ایسے چرواہے بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت بڑے کہن ہیں، بہت بشپس ہیں جو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آئیں ان کو اپنا نمونہ بنائیں، ان کو نمونہ نہ بنائیں جو خود غرض لوگ ہیں، ان کو نمونہ نہ بنائیں۔ ایسے لوگوں کو نمونہ بنائیں جو سچائی پر حقیقی معنوں میں چل کر، سچائی کے ساتھ چل کر، وفاداری کے ساتھ چل کر مسیح یسوع کے فالوور بنتے ہیں اور اس کے خادم بنتے ہیں اور اچھے چرواہے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔